مصطفى مصطفى منبع الصفا. یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میں نے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے. آج ہم یہاں پر زندہ ہیں، پھر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ بڑے بڑے قبرستان، یہ ہمیں ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ نکلتا سورج پھر ڈھلتا سورج، یہ ہمیں ہر روز کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتے ہیں کہ اے غافل انسان، آج تو دنیا کے جس نشے میں مست ہے، دیکھنا ایک دن وہ آئے گا کہ تجھ سے تیری رضا بھی نہیں پوچھی جانے، تجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا جانا کہ ہاں بھائی تو نے جانا ہے کہ نہیں. جب حکم اجل آنا گیا، جب اللہ رب العزت کی طرف سے موت کا حکم آ جانا گیا، تو اس کے بعد ہمارا کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلنا، ہمارا کوئی زور نہیں چلنا، ہر چیز یہاں پر دھری کی دھری رہ جائے گی، اور موت کا فرشتہ آئے گا، جھٹ سے ہمیں لے کر یہاں سے روانہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کے جو مناظر ہیں، اگر وہ ہمارے سامنے ظاہر کر دیے جائیں جو ایک گناہگار بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر مرنے والے کے ساتھ جو معاملات قبر میں کیے جاتے ہیں، اگر اس کی ایک جھلک بھی انسانوں کو دکھائی جائے، زندہ لوگوں کو دکھائی جائے، تو وہ خوف سے بے ہوش ہو جائے. پھر ایک اور حدیث میں یہ الفاظ میں ملتے ہیں کہ وہ اس خوف سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی دوستوں کو دفنانا چھوڑ دے. اتنا معاملات ہوتے ہیں سخت بھائی، قبر میں بہت سخت معاملات ہوتے ہیں. اور آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز جوڑ رہے ہیں، اور اپنے ہی حساب سے ہم سارے معاملات طے کرتے گئے. اور مجھے بتائیں بھائی کہ آج کے اس دور میں یہ کوئی بھی بندہ یہ چاہتا تو نہیں ہے کہ بھائی میں نے جس محبت کے ساتھ اپنا گھر بنایا، جس محنت کے ساتھ، اور ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، جوان ہیں، بچے نہیں ہیں، پیچھے کوئی معاملات ان کے سنبھالنے والا ہے یا نہیں ہے. بھائی یہ بات تو طے ہے کہ جب موت آنی ہے، جب موت کا حکم آنا ہے، تو اس وقت کسی کا کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلنا. اس وقت بس ہمیں جانا پڑے گا. جانا تو کوئی نہیں چاہتا. آپ مجھے بتائے نا کہ اگر کوئی بندہ ایسا فوت ہو جائے جس کے بچے بھی چھوٹے ہوں، تو اگر وہ کہے بھی صحیح، تو وہاں پر تو پہلے تو حکم ہی نہیں ہے، بولنے کا جناب موقع ہی نہیں ملتا. نہیں تو کون سا ایسا بندہ ہے جو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہو. لیکن جب حکم اجل آئے گا تو اس وقت جناب کسی کو کوئی موقع نہیں ملنا. یہ آج ہماری نوجوان نسل ایک نا بڑا ہی جنرل سا ایک بہانہ لگاتی ہے. اگر اس کو نماز کی دعوت دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کپڑے نہیں ٹھیک ہیں. یہ بہانہ نا جناب مست ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی ہمارے کپڑے نہیں ٹھیک ہیں. اگر یہی ہماری نوجوان نسل کو ان کے دوست کہہ دیں کہ یار آج نا ذرا مری چلتے ہیں گھومنے، تو بھائی 5 منٹ بھی نہیں لگتے، کپڑے تبدیل ہو جاتے ہیں. یار مری جانے کے لیے ہم جناب باہر گھومنے پھرنے کے لیے اگر ہم کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، تو کیا رب کی بارگاہ میں آنے کے لیے ہمارے کپڑے تبدیل نہیں ہو سکتے؟ اور ہمارے بزرگ حضرات، کاروباری حضرات، ان کو جب دعوت دی جائے نماز کی تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مولویوں کو تو کام ہی یہی ہے، انہوں نے تو دعوت دینی ہے، ہم تو کام کاج والے ہیں. او بھائی مجھے بتاؤ، جتنا بڑے آپ کاروباری ہوں، جتنا بڑا آپ کا بزنس ہے، آپ کی دکان کھلی ہے، بند ہے، کسٹمر کھڑے ہیں، نہیں کھڑے، جب موت کا فرشتہ آنا ہے اس نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ بھائی تو نے اپنے گاہک جو ہے نا ان کو ڈیل کر لیا یا تیری دکان کھلی ہوئی ہے، بند ہے. اس نے تو کچھ نہیں دیکھنا. دکان کھلی ہے تو کھلی رہے گی، گاہک سودا لے رکھیں گے تو وہ لیتے رہیں گے. لیکن ہمیں جب آرڈر آئے گا ہم نے تو چلے جانا ہے. وہ بھائی دنیا میں تو ہم بہانے لگا لیتے ہیں. مجھے بتائیں نا
حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے بھی کوئی بہانہ ہم نے ڈھونڈا ہوا ہے؟ اس نے تو کچھ نہیں دیکھنا، اس نے تو پکڑ کے لے جانا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاروں نکراں موت نے ملیاں، کرم کری رب سائیاں، کرم کری رب سائیاں۔ تو بچ جاؤ یار، اپنے معاملات درست کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، اپنی حاضری لگوایا کرو۔ نماز قبول کرنا نہ کرنا وہ اس کا کام ہے، حاضری لگوانا ہمارا کام ہے جی۔ حاضری ہماری ہونی چاہیے، غیر حاضری نہ ہو۔ اپنے معاملات درست کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ رمضان شریف ہمیں ملا ہے، یہ رب کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ اس میں جتنا ہو سکے رحمتیں لوٹ لو، برکتیں لوٹ لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ بہت بڑا سنہری موقع